السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، کل ایک خبر سننے میں آئی، یقین نہیں آیا سننے کے بعد کہ یار یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، لیکن پھر جب تصدیق کی گئی، معلومات کی گئی تو پتہ چلا کہ ہاں واقعتاً ایسا ہوا ہے۔ قادیانیوں کو حرمین شریفین بھیجنے کی ناپاک سازش پھر سے کی گئی ہے، پھر سے مسلمانوں کے جذباتوں کو جھنجھوڑا گیا ہے اور مسلمانوں کو دوبارہ اس بات کی طرف ابھارا گیا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ کہیں تمہارا ایمان سوئے اور ہم ان لوگوں کو دوبارہ دائرہ اسلام کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ ارے خدا کے بندو، جب ایک بات یقینی طور پر ثابت ہو گئی ہے، مان لی گئی ہے، تسلیم کر لی گئی ہے، ساری دنیا کے علماء اور مشائخ، تمام تر مکاتب فکر اور فرقوں کا اس پہ اجماع ہو چکا ہے کہ قادیانی ناپاک غلیظ کافر ہے۔ ہر وہ شخص جو ختم نبوت کا منکر ہے، کسی بھی طور سے، کسی بھی طریقے سے جو بات یہ کہنے والا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہے، خواہ حقیقی ہو، ذلی ہو، بروزی ہو، جو بندہ اس کا دعوے دار ہے، اس کا ماننے والا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کی نبوت کا قائل ہے، وہ کافر ہے۔ تو کیوں ان کو اسلام کے اندر داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہو بھائی؟ جب یہ بات تسلیم شدہ ہے، اسلام کا فیصلہ ہے، مسلمان علماء کا فیصلہ ہے، مشائخ کا فیصلہ ہے، پاکستان کے آئین کا حصہ ہے، تو کیوں ان لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ وزارت مذہبی امور پہ فائز جو ہمارے وزیر ہیں، وہ تک یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتایا نہیں گیا، مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا حج کے فارم سے ختم نبوت کے اقرار نامے کو نکالنے پر۔ تو جب بھائی ان کی اتنی بساط نہیں سمجھی گئی اور یہ حکومت کے اندر دو نمبر قسم کے لوگ گھسے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کی یا تو حکومت صفائی کرے، نہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ حکومت ان لوگوں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ کیوں اپنے لیے ایک نیگیٹو نریٹو اتنا خاص بنا رہے ہو؟ اللہ کے واسطے جناب عمران خان صاحب، اسی طرح ان کی حکومت کے دیگر وزراء، وہ لوگ جو دین کا درد غم فکر رکھنے والے ہیں، جو لوگ خود کو مسلمان کہنے والے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مقر اور اقرار کرنے والے اور دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رکھنے والے ہیں، اللہ کے واسطے یہ آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کی جا رہی ہے کہ خدا کے واسطے اپنے جھنڈ میں گھسی ان کالی بھیڑوں کو باہر نکالو۔ اگر ان کو نہ نکالا تو یقین کرو یہ قوم آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی، اللہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ ختم نبوت کا مسئلہ پاکستان کا یہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ تحفظ دین کا مسئلہ ہے، اور اس دین کے تحفظ کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ خدا کے واسطے خدا کے مقابل آ کے کھڑے نہ ہو۔ اللہ کے مقابل آؤ گے تو ذلیل اور خوار دنیا میں بھی ہوگے، آخرت میں بھی ہوگے۔ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو اس بات کی عقل، سمجھ اور فہم دے کہ اس نازک مسئلے پہ اب اور غلطیاں برداشت نہیں کی جائیں گی، اور اس غلطیاں اس مسئلے میں نہ ہو تو بہتر ہے۔ عوام الناس پھر کہیں کوئی اور غلطی نہ کر بیٹھے۔ ممتاز قادری سے بھی ایک غلطی ہوئی تھی، اس غلطی کو بھی غلطی تسلیم کر لیتے۔ غلطی ہے نا، آپ نے کی تو غلطی، اس نے کی تو بھی غلطی۔ تو خدا کے واسطے غلطی کرو تو ان جگہوں پہ کرو جو غلطی کرنے کی، جن جگہوں میں غلطی کی گنجائش نہ ہو نا، وہاں غلطی نہ کرو، ورنہ پھر کسی اور سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو پھر کہو گے کیوں غلطی کر دی اس بیچارے نے۔ اس لیے اللہ کے واسطے اس نازک مسئلے کو یا کوئی اور مذہبی مسئلے کو چھیڑنے سے پہلے 100 بار سوچو۔ مذہب کا تعلق سیدھا جذبات کے ساتھ ہے، اللہ اور رسول کی محبت کے ساتھ ہے۔ اپنی جان، مال، وقت، اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، حضور کی ذات، حضور کی ختم نبوت کے اوپر خدا کے واسطے سیاست نہ کرو۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو حضور کی محبت سے بھر دے اور ہمیں ختم نبوت کے مسئلے کے لیے اپنی جان، مال، وقت لگانے والا بنائے، اور ہمیں حضور کی ختم نبوت کے مقابل نہ آنے کی جسارت کرنے والا بنائے اور نہ آنے والوں کی حمایت اور مدد کرنے والا بنائے۔ جو لوگ اس وقت اس حکومت کے اس اقدام میں ان کی صفائیاں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے مقابل میں ان کی حکومت 2% کی بھی نہیں۔ اس لیے ان کی حکومت کو دیکھتے ہوئے ان کی صفائیاں پیش کرنے کے بجائے ان سے ان کی غلطی کو ختم کرنے کی درخواست کی جائے، اقدام کیے جائیں، کوشش کی جائے، اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی جائے کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی
اور خدا نہ خواستہ اگر ہوتی ہے تو اس بندے کو تا حیاتی کے لیے معزول کر دیا جائے، دوبارہ کوئی عہدہ کوئی منصب اس کو نہ دیا جائے جس کے عہدے اور منصب پہ ہوتے ہوئے یہ غلطی ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، عشق اور حضور کے اوپر اپنے جان مال وقت قربان کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔